قاضی فائز عیسیٰ صاحب 40 دن پہلے اپنی فیملی کے ساتھ ایک اسلام آباد میں بیکری میں گئے اور وہاں پر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ یہ ساری ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک بازوبان شاعر کے لگے کہ آگ تو آئیں گے سبھی گھر زد میں، یہاں صرف میرا مکان تھوڑی ہے۔ اب اس کے ویلاگ کے نیچے مجھے یقین ہے کہ کچھ کمنٹس جو ہیں وہ اس طرح کے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کائنڈلی تصور کریں کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کتنے بھی برے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کسی جگہ جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کے ساتھ اس طرح کا مس بیہیو کیا جاتا ہے تو آپ کے، اور اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پلاننگ کے تحت ویڈیو بنائی جاتی ہے، تو آپ کے اس وقت جذبات کیا ہوں گے؟ صرف کومنٹس کرنے سے پہلے اپنے جذبات ضرور سوچ لیں کہ آپ تصور کریں اپنے آپ کو، اور پھر اس کے بعد نیچے کومنٹس کرنا۔ بہرحال تقریباً کچھ 40 دن پرانی بات ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ، جو بتایا جا رہا ہے ان کی اہلیہ تو نظر آ رہی ہیں، ان کی صاحبزادی بھی ساتھ تھی، ایک اسلام آباد میں بیکری میں جاتے ہیں اور وہاں پر بیکری میں جو لڑکا سرو کر رہا ہے، جو وہاں پر ان کو چیزیں دے رہا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آپ عیسیٰ فائز صاحب ہیں؟ انہیں سمجھ نہیں آتی، پھر ریپیٹ کرتا ہے، انہوں نے کہا جی ہاں، اور اس کے بعد بڑے عجیب سے گھٹیا سے ریمارکس دیتا ہے۔ اس نے تو جو ریمارکس دیے سو دیے، پتہ نہیں اس کی کیا تعلیم تھی، اس کی تربیت کیا تھی، اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اس کی فیملی کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اور وہ جو 40 دن تک روپوش رہا وہ کہاں، کس نے اس کو پناہ دی، کس نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ بہرحال تقریباً ڈونٹس لینے کے لیے جو ہے وہ ڈنکنگ ڈونٹس جو ایک برانڈ ہے، ڈونٹس لینے کے لیے وہ اس بیکری پہ گئے، اور مختلف جو یوٹیوبر حضرات ہیں وہ بیکری پہ جا کے اور اس طرح کے تھم نیلز بنائے ہیں، قاضی کی یہ ہو گئی وہ۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چھوڑ دیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بن رہی۔ اب اگر ہم سیاسی جماعت سے تعلق کے اوپر ہی بات کریں تو کل کو جو جج صاحبان ہیں، جو چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں، جج صاحب بھی بن سکتے ہیں، جن کے بارے میں ایک اور سیاسی جماعت مسلم لیگ نون جو پسند نہیں کر رہی یا ان کے پسند کے فیصلے نہیں کر رہی، یہ بینچ جو ہے یا جو ججز ہیں جو مسلم لیگ نون کے پسند کے فیصلے نہیں کر رہے، تو کیا مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص کسی بیکری پہ، کسی چوراہے پہ، کیونکہ یہ جج صاحبان ہمارے ہی پاکستانی ہیں، ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہے، انہوں نے بیکری بھی یہیں سے خریدنی ہے، انہوں نے گوشت بھی یہیں سے خریدنا ہے، انہوں نے شاپنگ بھی یہیں سے خریدنی ہے۔ اب ان جج صاحب کا ساتھ چاہے سیاسی جماعت تحریک انصاف کی محبت ہو یا ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی محبت ہو، انہوں نے اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ اب اگر یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی گھٹیا باتیں جج صاحبان کو روک کے ان کی فیملی کے سامنے، میری سب سے زیادہ چیز ہے کہ ان کی فیملی کے سامنے اس قسم کی بکواس کی گئی، بیہودہ حرکت کی گئی، گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے، اور پھر جو شہباز گل صاحب جیسے اور بڑے اور بہت سے ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یار بڑی اچھی حرکت کی ہے۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ کوئی ایک جماعت انہیں پسند کرتی ہے، کسی جج کو دوسری کرتی ہے۔ اب جو بعد میں کوئی چیف جسٹس آتا ہے یا کوئی فیوچر میں کوئی جج صاحبان بیکری یا کسی جگہ جاتے ہیں، وہاں پر ان سے کوئی اس قسم کے الفاظ کیے جاتے ہیں تو یقیناً تب بھی میں اس کی شدید مذمت کروں گا۔ میں یقیناً یہی کہوں گا کہ کرنے والے کی گھٹیا تربیت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اس کو پناہ کس نے دی؟ اب جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے اور بات کی جا رہی ہے کہ جی بیکری سیل گئی، ظاہر ہے آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے کہ بھئی آپ ایک بندہ جو آپ کا چیف جسٹس ہے وہ ایک جگہ جا رہا ہے، اور جو شخص اس طرح کی بیہودہ بکواس کر سکتا ہے، وہ کیمرے سے ویڈیو بنا سکتا ہے، تو پھر وہ اندر سے کچھ گن نکال کے خدا نخواستہ کسی سینئر یا کسی ایسی شخصیت پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ تصور کرے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، اسے کہنا تھا شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا، چلو اب آنے والے جو جج صاحبان ہیں ان کے ساتھ بھی یہی زبان استعمال کرنا، یا مسلم لیگ نون والے اس کے ساتھ وہ زبان استعمال کر لے، تو کسی بھی صورت اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔
بہرحال اس بندے کے بارے میں جس لڑکے نے یہ کام کیا تھا، ہماری کچھ اس کے فیملی کے لوگوں سے بات ہوئی، اس کی فیملی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے یہ ایک اسی قسم کا بے شرم ٹائپ بچہ ہے، اور گھر والوں بھی اس کو اتنی پسند نہیں کرتے، بگڑا ہوا بچہ اس کو کہہ رہے ہیں، اور انتہا پسند ذہنیت کا بچہ، جس کے بارے میں یہ اس کے گھر والوں کی یہ رائے ہے۔ اور ایک مذہبی جماعت، نام میں نہیں لوں گا، ایک مذہبی جماعت سے اس کی تھوڑی سی اٹیچمنٹ ہے، اور جب یہ واقعہ ہوتا ہے اور پھر اس کو پتہ ہے کہ اس نے چول ماری ہے، اور ظاہر ہے کوئی عام آدمی بھی جا کے اگر آپ مہذب معاشرے میں ہو، یہی حرکت کسی عام آدمی سے آپ برطانیہ میں یہ کہیں کریں، وہ جا کے کمپلینٹ کریں گے تب بھی پولیس آپ کے گھر آئے گی۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پتہ نہیں کیا صاحب تھے، وہ میں سن رہا تھا، وہ جی بڑا اس کو بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ بچے کو جب تک چپیڑے نہیں پڑیں گی تو بچے کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ تربیت یہ نہیں ہونی چاہیے، اختلاف ہونا۔ پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ صحافیوں کو بھی کہا کہ جی ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، بہت اختلاف ہے، بڑی غلط بات کی ہے انہوں نے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی چکی میں پیس دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ یا سڑک پہ راہ چلتے ان کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ غلط زبان استعمال کرے۔ ثاقب نثار صاحب تھے، چیف جسٹس آف پاکستان تھے، بڑے لوگوں کے ان کے اختلافات تھے، ابھی بھی کسی محفل میں جب وہ ملاقات ہوتی ہے ان سے میری، تو میں بڑا ان کو آگے ہو کے بڑے رسپیکٹ کے ساتھ ملتا ہوں کہ دیکھیں اختلاف ہونا ججی کے ساتھ، فیصلوں کے ساتھ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ پرسنل ہو کے فیملی کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں۔ بہرحال جی سیاسی مذہبی جماعت نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ساتھ اس کو پناہ دی، اور گھر والوں کی رائے میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے بارے میں کہ نہیں تھی، انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا، لیکن افسوسناک یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے جی، اس میں مذمت کی ہے اس کے اس رویے کی۔ میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس میں کومنٹس میں برا بھلا کہنے سے پہلے کائنڈلی ایک دفعہ تصور ضرور کر لے کہ آپ اپنی بیٹی، اپنی والدہ، اپنی بیگم کسی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کسی جگہ پر ہیں، اور کوئی آپ کا شرعاً ناپسند کرنے والا شخص آپ کو وہاں پر آ کے گالیاں نکالنی شروع کر دے، اس طرح کی باتیں کرے، تو یقیناً خون کھولے گا، اور وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔